الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات۔ رسالت کا مقصد عظیم قرآن، مقصد عظیم قرآن کے محکم معنی اور مراد کا بیان کرنا اور وضاحت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فریضے کو بہترین طریقے پر انجام دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث و سنت کا مقام کیا ہے۔ اب اصول حدیث کس کو کہتے ہیں؟ روایت اور درایت کو سمجھنا اصول حدیث کہلاتا ہے۔ بہترین طریقے، یہ دو لفظ ہے، اس کے اندر ہزاروں صفحات ہیں، اس کے اندر عالمیت کے 8 سال ہیں، بلکہ 2 سال مزید فضیلت کے ملا لیجئے، ڈاکٹریٹ ہے، یہ تحقیق ہے۔ روایت اور درایت کو سمجھنا کیا کہلاتا ہے؟ اصول حدیث کہلاتا ہے، جیسے اصول قرآن ہے۔ اب روایت کیا ہے؟ روایت، جیسا کہ ہر شخص کہتا ہے کہ روایت میں آیا، فنی طور پر روایت کیا ہے؟ یہ وہ علم ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال کو نقل کیا جاتا ہے، اسی کو روایت کہتے ہیں۔ فلاں صحابی نے بیان کیا، مروی ہے، انہوں نے روایت کیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، عمل کو، اور آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے منع نہیں فرمایا، اس کو بیان کرتا ہے، اس کو روایت کہا جاتا ہے، اور بیان کرنے والے کو راوی کہا جاتا ہے۔ اسی کا دوسرا نام علم متن الحدیث ہے، حدیث کے متن کو بیان کرنا۔ عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے مثال کے طور پر اب اسی کو لے لیجئے، مختصراً جو ہے آخر کا جملہ پڑھتے ہیں۔ حدثنا قتيبة بن سعيد اخبرنا ابو عوانة عن سماك بن حرب قال وحدثنا هناد قال حدثنا وقيع عن اسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول۔ اب یہ جو شروع کا سلسلہ تھا، اس سلسلے میں اوپر 35-36 تک آنے کے بعد پھر ہم تک پہنچائے، یہ کتاب کے حوالے سے۔ قال اخبرنا الحافظ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورة بن موسیٰ الترمذی رحمهم اللہ قال ابواب الطہارة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور۔ یہ اتنا کتاب میں ہے، وہیں سے پڑھ دیا گیا۔ اس کے پیچھے انہوں نے کیسے کیسے بیان کیا، یہ پورا کا پورا سلسلہ اسماء الرجال کہا جاتا ہے، اور اس میں ہر شخص جو بیان کرنے والا ہے وہ راوی کہلاتا ہے۔ اسی کو متن الحدیث کہا جاتا ہے، جو متن ہم پڑھا۔ تو متن الحدیث ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کی روایت کو ہم پڑھ رہے ہیں، ہم نے کسی کتاب سے لیا ہے یا ہم نے کسی استاد سے سنا ہے اس کو۔ درایت، علم درایت سے راوی حدیث شریف کے صحیح یا کمزور ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے عقلی بنیادوں پر، کہ ہم نے بیان کر دیا تو صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ یہ حاصل کرنا آسان ہے، یہ حاصل کرنا فنی کام ہے، اور اسی کے حصول کے بعد حدیث کو بیان کرنے کا حق ہوتا ہے، اور اسی کے بعد حدیث کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو درایت سے راوی حدیث شریف کے صحیح یا کمزور ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ علم درایت کے معنی یہ ہے کہ وہ علم جس سے معلوم ہوتا ہے کہ راوی مقبول ہے یا مردود ہے۔ یہ بیان کرنے والا، یہ جو نیریٹر ہے، یہ نیریٹ کرنے والا جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ اب جھوٹا ہے تو اس کی بات کو نہیں لیا جا سکتا، سچا ہے تو اس کی سچائی کس انداز کی ہے۔ آپ کو آگے کے موقعوں میں کہیں موقع آئے گا تو 1-2 مثالیں بیان کرنے کی کوشش کی جائیں گی کہ صرف یہی نہیں دیکھا گیا کہ میرے ساتھ 2 دن سے ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، میں نے کچھ بیان کر دیا لے لیا، پچھلی زندگی تلاشی جاتی تھی۔ کیا تم نے سفر کیا ہے ان کے ساتھ؟ کیا تم نے ان کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا ہے؟ کیا تم کچھ دن پڑوس میں ان کے رہے ہو؟ جانتے ہو ان کو؟ جاننے کے لیے یہ اصول ہیں، کتنا جانتے ہو، کب جانتے ہو۔ اور ایک شخص آ کر کے کہہ دے کہ میری عمر 60 سال ہے اور میں 10 سال کوفہ میں رہ کر کے آیا ہوں اور میں نے یہ حدیث فلاں سے سنی ہے اور فلاں نے یوں کہا، نہیں لیا جا سکتا جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے کہ یہ شخص واقعی 10 سال کوفہ میں رہا ہے اور وہاں سچا کام کرتا رہا ہے۔ اتنی زیادہ تہوں میں جایا جاتا ہے، تو اسی علم کا نام کیا کہا جاتا ہے؟ درایت۔ اور اسی درایت کی تعریف میں بعض محدثین نے یہ بھی شامل کیا ہے کہ جو بات کہی جا رہی وہ عقل کے بھی خلاف نہ ہو۔ عقل کا مطلب صاحب عقل کے، انہیں یوں ہی بوڑھوں پاگل کے نہیں، کہ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ آج ہے نا نوجوانوں کی بڑی تعداد،
جو ماحول معاشرے نے بنا دیا، ان کو نہیں سمجھ میں آیا تو نہیں سمجھ میں آیا، جب داڑھی نہیں سمجھ میں آئی تو نہیں سمجھ میں آئی. کچھ چوروں نے رکھ لیا داڑھی تو خود داڑھی رکھ لی، وہ سنت داڑھی نہیں ہے. آج کہو داڑھی کیوں رکھ رہے ہو؟ بس داڑھی فیشن کی رکھ رہے ہیں. جب نہیں سمجھ میں آیا تھا تو پھر داڑھی رکھنا تو ایک عیب سمجھا جاتا تھا، مائیں چھلوا دیا کرتی تھی کہ ابھی بڈھے ہو گئے کیا کہ داڑھی رکھ رہے ہو. اور آج ان کی اماں لوگ چھلوا کے دیکھے، ماں کو چھوڑ دیں گے، داڑھی نہیں چھوڑیں گے وہ. لیکن وہ سنت داڑھی نہیں ہے، وہ داڑھی فیشن والی ہے، وہ ان کے محبتوں والی ہے جن کے ساتھ حشر ہونے والا. اللہ بچائے ان لوگوں کو. تو عقل کس کو کہتے ہیں؟ عقل سلیم کو کہتے ہیں، جو سچائی کو پرکھ سکے. اس کے مطابق کوئی بات ایسی ہے جو عقل کے خلاف اگر بیان ہو رہی ہے حدیث کے مطابق، تو درایت کا علم ثابت کرتا ہے کہ یہ حدیث ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. یہاں تک سوچ ہے. جیسے مثال کے طور پر بھی بات آئی تھوڑی دیر پہلے کہ اذان کا جواب جو شخص نہیں دیتا فرشتے لعنت بھیجتے. بھئی عقل میں آنے والی بات ہے، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے. فرض جماعت بھی ہو رہی ہے اور ایک شخص جماعت نہیں پا پایا کسی وجہ سے تو وہ کافر نہیں قرار دیا جاتا. وہ فرض نماز بھی چھوٹ گئی اگر مجبوری کی وجہ سے اس کے، تو پھر اس کو قضا کرنے کا حق دیا جاتا ہے. ارے کفارہ ہو گیا کسی سے، کفارہ ہو گیا تو اس کو حق دیا جاتا ہے. یہاں تک کہ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا کا اعتراف کرنے والے لوگ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوائڈ کر دیا، گھوم گئے ادھر کی طرف. جب چاروں طرف سے آئے تب نہ کہا کہ تب کرو. پھر بھی کہا ایک شخص نے مار دیا کس کے اور جان نکل گئی تو حضور نے یہ بھی تو کہا کہ ارے تھوڑا دھیرے دھیرے تو مارتے، ہو سکتا کہ مکر جاتا کہ نہیں میں نے نہیں کیا. اتنا آپشن دیا گیا. اور ایک بات کو کہہ دیا جائے کہ جس شخص نے سب سے پہلے رمضان کے روزے کا اعلان کر دیا جنتی ہو گیا. عقل میں آنے والی بات ہے یہ. اس طرح کی باتیں بھی علم درایت کا حصہ ہوتی ہیں. تو روایت اور درایت، روایت حدیث کے متن کو یعنی الفاظ کو بیان کرنا روایت کہلاتا ہے، اور حدیث کی چھانبین کرنا درایت کہلاتا ہے. یہ بات ہم سب سمجھے. درایت کا مقصد کیا ہے؟ جیسا ابھی ہم نے وضاحت کی، درایت کے مقصد میں مضمون کی عقلی تنقید، کریٹیسزم جس کو کہتے ہیں، ریسرچ کا سب سے اہم حصہ ہوا کرتا ہے وہ عقلی تنقید. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء درایت کا یہ مسلم اصول ہے ایک دم سالڈ کہ جو حدیث شریف عقل و قیاس کے منافی اور معارض و قابل اعتبار نہیں ہے. بتائے کہ عقل کون سی ہونی چاہیے؟ آج عقل بچی نہیں ہے. عقل کے خلاف جو ہو قابل اعتبار. اسی طرح سے محسوسات و مشاہدات سے تعارض، قرآن مجید سے اختلاف بھی روایت کمزور ہو جاتی ہے. وہ روایت جو قرآن مجید کے اصول سے براہ راست ٹکرا رہی ہو تو وہ بھی درایت کے فن کے تحت آئے گی اور ناقابل قبول ہو جائے گی. ایسی احادیث مبارکہ بھی قابل اعتبار نہیں سمجھی گئی ہیں جس میں معمولی گناہوں پر ہمیشہ سخت عذاب کی تہدید پائی گئی ہو. جیسے معتزلہ کا اصول ہے گناہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ گناہ کبیرہ کا مرتکب مخلد فی النار. یہ لفظ دیکھیے ان لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے. گناہ کبیرہ یعنی اس فرقے کو گمراہ کیوں کہہ دیا گیا؟ اس لیے کہ اس فرقے نے یہ اعلان کر دیا جس نے ایک بار گناہ کبیرہ کر لیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. سمجھ میں آنے والی بات. یہاں رب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ صحیح روایتوں سے بات ثابت ہو رہی ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. یہاں تک جب تک سانس نکل نہ جائے اور بندہ سچی پکی توبہ کر دے تو رب معاف کر دیتا ہے. اصول تو یہ ہے. اور گناہ کر لیا تو ہمیشہ گناہ مخلد فی النار ہو جائے گا. منزلۃ بین المنزلتین بھی ایک فرقے کا ہے. اس وجہ سے یا جو رقیق المعنی ہے اور منصب رسالت کے شایان شان نہیں ہے، یا جن میں آئندہ واقعات کی تحدید تاریخ کے ساتھ کر دی جائے. بعض لوگ یہ بھی پیش کر دیتے ہیں حدیث میں آیا ہے فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں یعنی 3 سال پہلے ہمارے علاقے کے اندر ہو گیا کہ اس رمضان المبارک کے فلاں جمعے کی 27 کو ایک تیز دھماکہ ہوگا اور جو لوگ باہر ہوں گے کھڑکیاں کھلی ہوں گی ان کے کان پھٹ جائیں گے اور مر جائیں گے. اور خوب شور شہرا اس کے بارے میں میڈیا پر. اور کتنا بھی سمجھایا گیا، خطبوں میں سمجھایا گیا، ماشاءاللہ کافی بڑی تعداد مان گئی. ایک بڑی تعداد ایسی بھی رہی جس کو نماز روزے سے کوئی مطلب نہیں ہے مگر 27 تاریخ کو اپنی کھڑکیاں بند کر کے گھر میں پڑے رہے. تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بیانی ما اشراط الساعہ وما اشراط الساعہ. معلوم ہوا پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ کہا کہ بھائی جو پوچھ رہا ہے اور جو سامنے بیٹھا ہے دونوں نہیں جانتے، اللہ کے علاوہ نہیں جانتا کوئی. تو کہا کہ اس کی نشانیاں کیا؟ ہاں نشانیاں یہ ہیں کہ جب یہ نشانیاں آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ قیامت قریب آ گئی. لیکن کسی تاریخ سے طے نہیں کیا گیا. اب کوئی یہ بیان کرے کہ حدیث میں یہ ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی. تو یہ درایت کے اصول آتا ہے. اسی طرح سے
تحقیق روایت کے اصول میں بنیادی بہت بیسک بات آپ کو بتائی جا رہی ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے وہی سورہ حجرات کی آیت یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کس کا مزاج کیا ہے، کس کو معلوم ہے، کوئی خبر دے رہا ہے تو پہلے معلوم کر لو کہ بھائی اس کا حوالہ کیا ہے. سوشل میڈیا پر بات آ رہی ہے بھائی اس کا حوالہ کیا ہے. بخاری لکھ دیا تو کام نہیں چلتا، بخاری کے پیج نمبر اور کون سی کتاب سے تم نے لیا ہے یہ دکھاؤ ہم کو، پہلے دکھاؤ، ہم ضرور فارورڈ کریں گے. آپ بس ایک جملہ لکھیے، 2 دن کے بعد سے جو ہے وہ عشق رسول کے دعوے ختم ہو جائیں گے ان کے. اسی طرح سے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بخاری کی حدیث ہے کہ میری جانب کسی بات کو کسی نے منسوب کر دیا جو میں نے نہیں کہی تو جہنمی ہے. پھر کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ہے مسلم حدیث ہے، ہر وہ بات جو سنی آگے پہنچا دی تو سمجھ دو کہ جھوٹا ہے. ہر سنی بات کو جو بول دیتا ہے وہ جھوٹا ہے. سچا انسان ہر سنی بات کو نہ بولے گا کیونکہ ہر بات سچی نہیں ہوتی اور ہر سچی بات بولنے کی نہیں ہوتی. ہر سچی بات بولنے کی نہیں ہوتی. ساس نے اپنی سہیلی سے بہو کی شکایت کر دی اور صحیح شکایت کی. ان کی سہیلی نیک بخت تھی، خاموش ہو گئی. بہو نے پوچھا امی کیا کر رہی تھی؟ نہیں تمہاری امی تمہارے بارے میں بہت اچھی حقیقت والی بات کر رہی تھی، اچھی بات کر رہی تھی. اب حقیقت تو کہا نا، ایک مزاج تو یہ ہو گیا، خوش ہو گئی بہو کی میری ساس میری تعریف کر رہی تھی. ایک وہ سہیلی ہے کہ سچ بات کو اٹھا کر کے بہو کو بیان کر دیا. اب گھر میں فتنہ ہو گیا، ماں بیٹے میں لڑائی ہو گئی، گھر جدا ہو گیا. الفتنہ تو اشد من القتل. تو نہیں میں کیا بھی غلط بولی نہیں، یا میں نے کچھ بھی غلط نہیں کہا. ارے بھائی غلط نہیں کہا تو فتنہ تو برپا کر دیا نا. تو کفی بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ہر سنی بات کو بولنا نہیں چاہیے. ایوب صاحب ہیں طلبہ موجود یہاں پہ نا ماشاءاللہ. اب آپ دیکھیے مندرجہ صورتوں میں روایت اعتبار کے قابل نہ ہوگی اور اس کے متعلق تحقیق کی ضرورت نہیں کہ اس راوی معتبر ہے یا نہیں معتبر ہے. جو روایت عقل کے مخالف ہو، جو اصول مسلمہ کے خلاف ہو، محسوسات اور مشاہدہ کے خلاف ہو، قرآن مجید یا حدیث متواتر یا اجماع قطعی، اب یہ کیا الفاظ ہے آگے انشاءاللہ اگلے اس میں تعارف ہوگا، اور تعویل کی کچھ گنجائش بھی نہ ہو. جس حدیث میں معمولی بات پر سخت سے سخت عذاب کی وعید دی گئی ہو یہ بھی عقل کے خلاف ہے اور حدیث کے اصولوں کے خلاف ہے. اسی طرح سے معمولی کام پر بہت بڑے انعام کا وعدہ ہو، جیسے بتایا کہ روزے کی خبر دے دیا جنتی ہو گیا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آرام سے عیش و مستی کرو، شراب خوری کرو. وہ روایت رقیق المعنی و مسلم، جیسے ایک روایت آتی ہے کدو کو بغیر ذبح کیے ہوئے مت کھاؤ. مشہور پھیلائی جاتی ہے بات. کدو کو چلو مچھلی کو ذبح کرنے کوئی کہے تو سمجھ میں آتا ہے تھوڑی سی، کدو کو ذبح کرنے میں کیا مطلب پیش آتا ہے؟ وہ کدو ہی قسم کا انسان ہوگا. وہ جو راوی کسی شخص سے ایسی روایت کرتا ہے کہ کسی اور نے نہیں کی اور نہ راوی اس سے کبھی ملا ہو. میں بیٹھا یا کہہ دوں کہ میں نے ابو الفتح ابو غدہ سے یہ حدیث سنی ہے، اور ان کا زمانہ کہاں اور میرا زمانہ کہاں. ہم کبھی اس ملک گئے نہیں اور کبھی جو ہے ان سے گفتگو ہماری نہیں ہوئی. تو ایسی بات جو کبھی ملا ہی نہ ہو شخص اور کہے کہ نہیں میں نے ان سے سنا ہے، ممکن نہیں ہے. جو روایت ایسی ہو کہ تمام لوگوں کو اس سے واقف ہونے کی ضرورت ہو، یا ایک راوی کے سوا کسی اور نے اس سے روایت نہ کی ہو. کبھی کبھی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ اگر واقعہ پیش آ جائے تو پورا کا پورا علاقہ واقف ہوگا. مثال کے طور پر کسی شہر میں بھیانک زلزلہ آیا اور زلزلے کی اتنی شدت تھی کہ پہاڑ پھٹ گئے مگر گھر نہیں گرے، ایک انسان کو کچھ نہیں ہوا. بڑا مشہور واقعہ ہوگا. اب کوئی شخص نہ ایک شخص کہے کہ میں نے اس شہر میں دیکھا ایسا ہوا اور ایسا ہوا لیکن لوگ بچ گئے. فلاں جنگل میں دیکھا کہ ایک غیر مخلوق پائی گئی ہے، سوشل میڈیا پر تصویریں پیش کر دی جاتی ہے. یہ سب روایت اصول کے خلاف ہے اور حدیث بھی بنا کر کے پیش کی جائے تو جھوٹی ہوگی. اب آئیے حدیث کی مختصر سی جھلک پیش کر کے، ماشاءاللہ بارش بھی ہو رہی ہے، 10 منٹ اور بیٹھ سکتے ہیں آپ لوگ. صحیح، حسن، ضعیف، موضوع، مشہور جو جاننے کی کم از کم ہمیں ضرورت ہوتی ہے اتنا، کیونکہ ہم جانتے صرف اسی بات کو جانتے ہیں خوب، بس یہی 2 جانتے ہیں. ضعیف سے مراد لے لیتے بس بوڑھا کمزور، معنی صحیح ہے اس کا لیکن کس معنی میں لینا چاہیے ذرا تھوڑا سا جان لینا چاہیے. صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رائٹ ٹک ہو گیا اور سارا معاملہ سیٹ ہے. اب اس میں حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس حدیث کی سند میں 5 شرطیں پائی جاتی ہیں. سند سلسلے کو بھی بتایا ہم نے. جس حدیث کی سند میں 5 شرطیں. نمبر 1، تمام راوی متصل ہو. راوی متصل کا مطلب میں آپ سے ملا، آپ ان سے ملے، آپ ان سے ملے. ملے کا مطلب ساتھ رہے، سچائی کے ساتھ رہے، اچھائی کے ساتھ رہے، ہوش و حواس کے ساتھ رہے. یہ نہیں کہا کہ میں نے
115 سال کے بوڑھے شخص سے ملاقات کی، انہوں نے مجھے بیان کر دیا، یہ اتصال نہیں پایا جاتا. زمانہ ایک ہونا چاہیے، زمانہ ایک ہونا چاہیے، ورنہ بوڑھوں کی بات، اور اب تو خیر بچوں کی بات بوڑھی ہو گئی، بوڑھوں کی بات بچوں کی ہو گئی، زمانہ ہی پلٹ گیا. لیکن اصولی طور پر دیکھیں، زمانہ ایک ہونا چاہیے، ساتھ ایک ہونا چاہیے، اور ساتھ بھی اچھائی والا ہونا چاہیے. تمام راوی عادل ہوں، سچے ہونے چاہیے. تمام راوی تام الضبط ہو، یعنی ان کا قوت حافظہ بھی برابر کا ہونا چاہیے، کسی کا کم زیادہ نہیں ہونا چاہیے. آئی کیو ٹیسٹ ہوتا ہے حدیث کو بیان کرنے میں، آئی کیو ٹیسٹ میں حدیث کو بیان کرنے میں کوئی اونچ نیچ نکلا تو حدیث نہیں لی جاتی، وہ صحیح نہیں حدیث ہوتی ہے. اور آج کا زمانہ تو بھلکڑ زمانہ ہے کہ کل کیا کھایا تو پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے. امام صاحب نے مغرب میں کون سی سورت پڑھی پتہ ہی نہیں چل پاتا ہے. امام صاحب کو بھی یاد نہیں رہتا، خود دوسروں کو اپنے آپ کو بھی کہا جا سکتا ہے مغرب میں کیا سورت پڑھی تھی، امام صاحب کو نہیں یاد رہتا ہے، تو حدیث کہاں سے بیان ہوگی؟ تام الضبط ہونا چاہیے، وہ حدیث غیر شاذ ہو، ایسی بات نہ ہو کہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہو، وہ حدیث غیر معلل ہو، یعنی اس کے اندر تعویل نہ ہو سکے. یہ سب 5 کم از کم اصول پائے جائیں گے تو وہ حدیث کیا کہی جائے گی؟ صحیح کہی جائے گی. حسن کس کو کہتے ہیں؟ حسن خوبصورتی، عمدگی کو کہتے ہیں. محدثین کی اصطلاح میں حدیث حسن وہ حدیث ہے جس کی سند میں درمیان میں کوئی راوی نہ چھوٹا ہو. پہلا والا اصول آ گیا، صحیح والا، برابر سب لوگ ایک دوسرے ملے ہوئے ہوں، اس کے تمام راوی ثقہ یعنی معتبر ہو، عادل ہو، وہ بھی اصول آ گیا. مگر ان میں سے ایک یا کوئی ایک جس کی قوت یادداشت تھوڑی کم ہو. یہ 5 اصول وہاں بھی ہوں گے، مگر یہاں پر تمام راوی تام الضبط ہو، سب کا آئی کیو لیول اتنا اچھا ہو کہ کسی کا ذہن کمزور نہ ہو، تو وہ صحیح کہلائے گا. لیکن یہاں پر سلسلے میں سے کوئی ایک ہے جس کا ذہن تھوڑا کمزور ہے، اچھا ہے، سچا ہے، ساتھ رہا ہے، سب اچھائیاں ہیں، مگر تمام اچھائیوں میں ایک کمی یہ ہے کہ قوت حافظہ تھوڑی کمزور ہے. بس اتنی ہی بنیاد پر حدیث کا لیول تبدیل ہو جاتا ہے. قوت یادداشت میں کچھ کمی ہو، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم ڈل ہے یا سائیکوٹک ہے یا نیوروٹک ہے، وہ نہیں لیا جائے گا. کچھ کمی پائی جا رہی ہو، نیز اس حدیث کا کوئی راوی حدیث بیانی میں اپنے سے زیادہ قوی اور معتبر راوی کی مخالفت بھی نہ کرتا ہو، اور نہ ہی اس حدیث میں کوئی ایسا مخفی عیب ہو جس سے حدیث کی صحت پر اثر پڑتا ہو. یعنی جسے بات آئی کہ چھوٹی بات تو بہت بڑا عذاب، چھوٹا سا کر لیا تو بہت بڑا انعام، یہ ساری کی ساری چیزیں نہ ہوں. حدیث اور صحیح اور حسن کے درمیان فرق، دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ صحیح حدیث کی سند، اس کا مخرج، اس کے راوی سب کے سب مشہور اور معروف ہوتے ہیں، اس کو صحیح حدیث کہا جاتا ہے. اس کے تمام راوی کا عدل بھی مشہور اور معروف ہوتا ہے. نہ صرف یہ کہ ان کے پاس یہ کوالٹی ہوتی ہے بلکہ مشہور بھی ہوتی ہے، تمام لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں. جبکہ حسن حدیث کے راوی مشہور تو ہوتے ہیں مگر صحیح راوی سے کم مشہور ہوتے ہیں. اب جیسے چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، اس شہر کے اندر کسی بھی مسجد میں جاؤ، مسجد میں جا کر کے نام پوچھو، مفتی سلمان صاحب کا نام لوگ بتا دیں گے، عثمان صاحب کا نام بتا دیں گے، تاج الدین صاحب کا نام بتا دیں گے وغیرہ. لیکن آپ 50 مسجدوں میں گھوموں گے تو ہو سکتا ہے 3-4 مسجدوں میں حاذق صاحب کا کوئی نام بتائے. یہ فرق ہو جاتا ہے. وہ مشہور ہیں، ان کا علاقہ ہے، ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کی چیزیں ہیں. ہم اس چیز کو کمپیئر نہیں کر رہے ہیں، ہم سمجھانے کے واسطے، لیکن وہی کام ہم بھی کر رہے ہیں مگر شہرت نہیں ہے. تو حدیث صحیح اور حدیث حسن کے راویوں کے درمیان میں یہی فرق ہوتا ہے، یہی فرق ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک فرق جو بتایا کہ بیچ میں درمیان میں کسی کی قوت حافظہ، حدیث کو ازبر یاد کرنا یا بنا اٹکے بنا بھولے بیان کرنا، یعنی قوت حافظہ کی کمی کی بھی وضاحت ہو گئی کہ حدیث صحیح بیان کرنے والے حدیث کو بغیر دیکھے ہوئے، بغیر چوں چرا، بغیر اٹکے ہوئے بیان کر دیتے ہیں، مگر حدیث حسن والے کو کبھی بھول ہو جاتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں یہ حدیث ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. ضعیف مطلب کمزور نہیں. محدثین کی اصطلاح میں ضعیف حدیث وہ ہے جس میں سابق بیان کردہ حدیث کے حسن کے تمام یا بعض شرطیں مفقود ہوں. مثلا حدیث حسن میں ایک شرط یہ ہے اتصال سند، کوئی راوی درمیان میں چھوٹا ہوا نہ ہو. لہذا جس حدیث کی سند متصل نہ ہو وہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہے. جیسے میں نے مولانا سید محمد رابع سے سنا، انہوں نے سید ابو الحسن سے سنا، انہوں نے احمد حسن خان ٹوکی سے سنا، انہوں نے اپنے استاد سے سنا.
یہ سلسلہ اور ہر شخص جانتا ہے کہ ہاں یہ ان کے شاگرد ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں، وہ ان کے شاگرد ہیں، ہر شخص جانتا ہے اور یہ مشہور بھی ہیں۔ حدیث صحیح ہو گئی، حسن بھی ہو گئی۔ اب میں نے بیان کیا کہ میں نے مولانا سید محمد رابع سے سنا، سید محمد رابع نے علی طنطاوی سے سنا۔ اب درمیان میں کون تھا معلوم نہیں ہے بھائی، درمیان میں کوئی تھا نہیں معلوم ہے، اور دونوں کی ملاقات بھی ثابت نہیں ہے، دونوں کا زمانہ بھی الگ ہے، تو یہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ ضعیف ہو جائے گی۔ تو ضعیف جو حدیث ہم کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے، اس کا مطلب یاد رکھیے گا، قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز کبھی ضعیف نہیں ہو سکتا۔ یہ روایت کا سلسلہ ضعیف ہوتا ہے جس میں ہمیں احتمال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ بات سچ ہے یا غلط ہے، اس میں ہم لوگ اس حدیث کو دوسرے دائرے میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تعریف موٹی سی تعریف ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بیان کرنے والے لوگوں میں سے 2-3 کڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ کون لوگ تھے، تو یہ سلسلہ کیا کہلاتا ہے؟ ضعیف کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آئیے موضوع، من گھڑت خود ساختہ، اس کو حدیث بھی نہیں کہتے، موضوع۔ اصطلاح محدثین میں حدیث موضوع وہ روایت ہے جو واقع میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہ ہو، بلکہ راوی نے عمدن گڑھ کر کے کسب بیانی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کر دیا ہو۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ اصول ہیں۔ اور بات آ گئی، اور ہمارے خیال سے بات یہیں پر ہم مکمل کر دیتے ہیں۔ سیرت کا عنوان اگلے ہفتے انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے، کوئی بہت اہم ہے یہ، اس کے ماخذ کے بارے میں بھی، سیرت کے ماخذ کے بارے میں بھی، اور سیرت نبوی پر اہم کتابیں، اس عنوان پر بھی بات باقی رہ گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے مطالعہ سیرت کی اہمیت اور مطالعہ حدیث کی اہمیت دونوں کو ملا کر کے ایک عنوان انشاءاللہ بنے گا، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اور پہلے شروعات کریں گے، 6:35 سے شروعات کریں گے، تاکہ 10 منٹ ضرورت پڑے تو اور آگے بات بڑھائی جا سکے۔ آج جو بات آئی حدیث کے عنوان پر کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، روایت کس کو کہتے ہیں، درایت کس کو کہتے ہیں، اور یہ تفصیلات فنی طور پر پہلی مرتبہ یہاں پیش کرنے کا موقع ملا۔ امید ہے کہ تمام باتیں ذہن میں آئی ہوں گی۔ اس عنوان کے تحت کہ اسلامی شریعت کے اولین مراجع میں قرآن مجید ہے، قرآن مجید اگر ہے ایک ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے حدیث پاک کی کو سمجھنا ضروری ہے۔ حدیث کی تعریف، سنت کی تعریف، سیرت کی تعریف، اور حدیث سنت اور سیرت میں فرق، پھر حدیث کا مقام، پھر اسی طرح سے روایت اور درایت، یہی اصول حدیث کہا جاتا ہے، اور اسی کے تحت تعلیمات ہوتی ہے۔ اس پر بات ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حدیثوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے سیرت اور سنت پر زندگی گزار کر کے کامیابی ہمیں عطا فرمائے۔ شکریہ۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلا